مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرس کے موقع پر واعظ و نصیحت کی جو محفل ہوتی ہے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ بھیڑ اکٹھا کر لی جائے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ ناچ گانے کیے جائیں، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ میلے ٹھیلے لگائے جائیں، عرس کا مقصد یہ ہے کہ ولی نے ساری زندگی جس شریعت کے پیغام کو دیتے ہوئے گزار دیا، اسی پیغام کو ان کے عرس کے موقع پر بھی دہرایا جائے، تاکہ لوگ شریعت پر عمل کر کے اپنے لیے نجات کی راہ تلاش کریں۔ اسی مناسبت سے بڑی مشہور آیہ کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندوں نے اس پر بڑی گفتگو کی، بڑی باتیں کی، لیکن آج آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، آپ لوگ چونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا ایک جنگل ہے جس نے اپنی لپیٹ میں کیا نیک کیا بد سب کو لے رکھا ہے، اور سب لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کو مٹھی میں کیے ہوئے ہیں۔ اکثر میرے نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی خبر ہوگا، جو نوجوان بہنیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ لوگ سب لوگ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو بھی معاملات ہوں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک کا آپ تذکرہ کریں، صرف ایک دو ممالک کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے ممالک کی بات کرتا ہوں، کہیں پر بھی مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا۔ جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسائل مسلم امہ کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر ظالم حکمران مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں تو کہیں پر مسلمان بھوکمری کا شکار بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے صدمے مسلمانوں کو حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ کہیں حکمران فرعون بن گئے، کہیں حکمران نمرود بن گئے، کہیں حکمران بخت نصر بن گئے، کہیں حکمران شداد اور قارون بن گئے، اور کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، کسی کا گھر جلا رہے ہیں، کسی کو صدمے پہنچا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں پر مسلمان بھوک سے بے چین ہے، ننھے ننھے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں عورتوں کی آبرو سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، کئی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کئی عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کی گود کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک دو ملک کی داستان نہیں، یہ دنیا کے تمام ممالک کا حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ بے چین ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے۔ یقیناً جن لوگوں کو خود کی خبر نہیں ان کو عالم کی خبر کیا ہوگی، لیکن یہ حقائق ہیں۔ جب بھی کسی کا گھر ٹوٹتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے دھواں نکلتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے آگ اٹھتی ہوگی، جب بھی کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوگی، جب بھی کسی ماں کی گود بیوہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہوگی، اجڑتی ہوگی، جب بھی کسی بچے کو یتیمی کا داغ دیکھنا پڑتا ہوگا، جب بھی کوئی خاتون جوانی کے عالم میں
बेवा होकर सिसकती होगी तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हर एक की निगाह आसमान की तरफ उठती है और हर बंदा ये चाहता है बल्कि अपने तसव्वुरात और तखज्जुलात की दुनिया में एक अल्लाह के वली के कदमों में बैठ करके अर्ज करूं, जब भी कोई मासूम यतीम होता होगा तो आसमान की तरफ आंखों में आंसू लाकर सुन्नते सकीना पर अमल करते हुए ये कहता होगा, मेरे अल्लाह मैं तो यतीम हो गया, आखिर आसमान से मदद कब आएगी? इसलिए कि तू तो मददगार है ना मुसलमानों का, तू तो मददगार है ना मोमिनों का, आसमान से तू मुसलमानों की मदद को कब नाजिल करेगा? मदीने मुनव्वरा से मदद के काफले कब उतरेंगे? बद्र ओहद के अंदर जैसे फरिश्ते इमदाद को आए थे, आज मुसलमानों की तो इमदाद कब करेगा? अल्लाह अकबर। यतीम होता हुआ मासूम निगाह उठाकर खुदा की मदद का तालिब है, किसी बेटी की लुटी हुई आबरू निगाह उठाकर खुदा की इमदाद की तालिब है, खुदा की मदद को तलब कर रही है। जब किसी का जनाजा जमीन पर बेगोरो कफन तड़पता होगा, अर्ज़े फिलिस्तीन पर जब किसी की जवानी खाको खून में लुटती होगी तो यकीनन कोई माँ अपनी बाहों को फैला करके क्या कुदरत से ये न कहती होगी, मौला तू मदद कब करेगा? हमारी मदद, हमारे लिए मदद नाजिल फरमा। गोया के भूखे अल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं, जो लुटती हुई आबरू खुदा से मदद तलब कर रही है, उठते हुए जनाजे खुदा से मदद तलब कर रहे हैं, यतीम होते हुए बच्चे खुदा से मदद तलब कर रहे हैं, बेवा होने वाली जवान खुदा की मदद तलब कर रही है। जब तक अल्लाह की मदद नहीं आती उस वक्त तक कायनात में इनकलाब नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। इसी तरह लोग लुटते रहेंगे, इसी तरह लोग पिटते रहेंगे, इसी तरह लोग भूखे रहेंगे, इसी तरह लोग सिसकते रहेंगे, इसी तरह लोग तड़पते रहेंगे। मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह ने तो इब्राहिम खलील की मदद की थी। ये वाकया मुसलमान के बच्चे बच्चे को याद है। अल्लाह ने इब्राहिम की मदद की थी। किस तरह से? अल्लाह अकबर। जब वक्त का बादशाह नमरूद बन गया और उसने इब्राहिम पे जुल्म किया तो नारे नमरूद इब्राहिम के लिए गुलजार हो गई थी अलैहिस्सलाम। बोलो आसमान से मदद आई थी कि नहीं आई थी? हमें हरे बच्चे बच्चे को ये वाकया याद है। हर किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। अल्लाह अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में आबले पड़ गए थे, आसमान से मदद आई थी कि नहीं आई थी? फिर हजरत अय्यूब को खुदा ने नई जवानी अता की थी, नई सेहत अता की थी, नई ताकत अता की थी, नई कुव्वत अता की थी। यूनुस को मछली के पेट से निकालने के लिए अल्लाह की मदद आई थी कि नहीं आई थी? हजरत मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए दरिया में रास्ते बने थे कि नहीं बने थे? ये सारे वाकयात हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के कैद खाने से निकालकर मिस्र का ताजदार और बादशाह बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? ये सारी चीजें मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता है। इन वाकयात का इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वाकयात कि जो है वो इन वाकयात का जो सरचश्मा है वो कुरान मुकद्दस है। अब इंसान सोचता है हमारी नई नस्ल मुतज़लज़ल है, यूसुफ के लिए मदद आई थी, कहीं माज़ अल्लाह ये सिर्फ किस्सा तो नहीं? नहीं नहीं, ये किस्सा नहीं, ये हकीकत है। इब्राहिम के लिए मदद आई थी, क्या ये सिर्फ किस्सा या हकीकत है? वल्लाह हकीकत है। अपने कदमों को मुतज़लज़ल नहीं करना। फिर आज क्यों मदद नहीं आती? इमदाद के काफले क्यों नहीं उतरते? 313 मैदान में एक तरफ थे, 1000 के मुकाबले में डटे थे, हजारों फरिश्ते आए थे कि नहीं आए थे और 313 हजार पर गालिब आ गए थे। या अल्लाह आज भी तो तू वही है ना जो बद्र में तू था, आज भी वही है। तू घटने बढ़ने से पाक है, तेरी शान है ला जिद्द लहू वला मिद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल। तू वही तो है ना जो पत्थरों के अंदर फूल पैदा करता है। तू वही तो है ना कि पहले दिन का पहली तारीख को चांद हिलाल की नजर में, चांद हिलाल की शक्ल में नजर आता है और 14वीं तारीख को वही नन्हा सा हिलाल नाखून की तरह दिखने वाला बद्रे कामिल बन करके चमकता है। वो कौन है जो एक नन्हे से हिलाल को 14 दिन के अंदर बद्रे कामिल बना देता है? वो रब्बे मोहम्मद है जिसका हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। वो वही है असमद लम यलिद व लम यूलद। वो है, वो कय्यूम है, वो जिंदा है, वो शैनक से ज्यादा करीब है, वो हर वक्त हमारे साथ है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं हो तुम्हारे साथ है। नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जैसे वो कलमा
تھا آج بھی وہی طاقت ہے، وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی میخانہ ہے، وہی سرائی ہے، وہی سب کچھ ہے وہ، لیکن گردش ایام کی وجہ سے میخار بدل چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر میخار ابراہیم ہو جائے تو آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میخانہ توحید وہی ہے، لیکن کوئی بادہ ساگر کا متحمل تو آئے یوسف بن کر، تو وہ بھی مصر کے قید خانے سے نکل کر مصر کا تاجدار بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر! اگر آج کوئی اسماعیل جیسا یقین کامل لے کر کے آئے تو آج بھی اسماعیل کی گردن پر چھری کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور تم با فدیہ بن جائے۔ اللہ اکبر! اسی طرح سے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ آپ سوچتے ہیں مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم بھوکے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پیاسے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم غریب مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم مر رہے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم لٹ رہے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پٹ رہے مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، اس کی کنڈیشن ہے۔ جو کنڈیشن پوری کر دے آج بھی مدد کو اترتے ہوئے دیکھ لو، آج بھی دیکھو، کیونکہ قرآن صرف حکایتوں کی کتاب نہیں، قرآن مقدس زندہ کتاب، زندہ خدا، زندہ نبی کی زندہ کتاب، زندہ مذہب کی زندہ کتاب۔ 1400 سال کے بعد بھی قرآن مقدس کے نزول کے بعد سے اب تک حالات بدلتے گئے، گردش ایام ہوتی گئی، لیکن قرآن کل بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے چیلنج کی مشعلیں لے کر کے کھڑا تھا، اور آج بھی قرآن مقدس اسی شان کے ساتھ چیلنجوں کی مشعلیں لے کر کے کھڑا ہے کوئی اس کا جواب لانے والا؟ اللہ اکبر! وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج بھی قرآن کا چیلنج ہے کوئی اس چیلنج کا جواب لانے والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ مجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو، چاہے اپنی نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں چاہتے ہو، یا اپنے گھر کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے گاؤں کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے ملک کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا پوری کائنات کے اعتبار سے چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد، ایک کنڈیشن ہے، ابھی مدد اترتے ہوئے دیکھو گے۔ واللہ میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھا کر چلا جاؤں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ولی کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے ولی زیر زمین جنت کی ہوائیں کھاتے ہوئے میری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تم جہاں چاہو اللہ کی مدد آ جائے، تم جہاں چاہو اللہ کی نصرت آ جائے، لیکن کنڈیشن ہے، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ قرآن اس کے لیے 2 شرط لگاتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ 2 چیزوں سے۔ خواتین کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کنڈیشن لگائی ہماری مدد، آپ دیکھ لو جس پہ مدد آئی وہ صابر بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ کسی بے نمازی پر اللہ کی مدد نہیں بتا سکتے۔ توجہ کریں، 72 اور 22,000، ان 72 میں صابر بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، اس لیے مدد حسین کے لیے آئی، مدد یزید کے لیے نہیں آئی۔ حالانکہ حسین بھی اللہ کا بندہ ہے اور یزید بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ کی کنڈیشن ہے، ہم بندگی نہیں دیکھتے، ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں، ہم خاندان بھی نہیں دیکھتے، کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں صبر اور نماز ہے وہاں میری مدد کے جلوے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، بدر میں دونوں اولاد ابراہیم ہے، بدر میں دونوں اولاد اسماعیل ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اگرچہ ظاہری میں، حالانکہ کفر و نسبتیں کاٹ دیتی ہے، کفر کی نسبت کاٹ دیتی ہے، لیس من اہلک کہہ کر، لیکن شجرہ تو تھا نا، انہیں تو یہ غرور تھا کہ اولاد ابراہیم، ہم
اب متولی کعبہ ہے، ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے، اور ابو بکر کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے۔ ابو جہل کو مدد نہ آئی، ابو بکر کو مدد آئی، اس لیے کہ ابو بکر صابر بھی تھے، ابو بکر نمازی بھی تھے۔ کی کبھی مدد نہیں آئی۔ ہمیشہ سے دیکھ لو، دیکھو اللہ اکبر، عزیز مصر اور اس کی پوری قوم کو دیکھو، وہ لوگ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے نا، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، ان کے لیے مدد نہیں آئی، مدد آئی تو یوسف صدیق کے لیے آئی۔ کیوں؟ یوسف نمازی بھی، یوسف صابر بھی۔ لیکن اب بہت لمبی نہ کر دے رہے، نماز پر تو آپ سنتے ہیں صابر کسے اور صبر کسے، اصل عنوان آج کا یہ ہے، صبر کسے کہتے ہیں اور صابر کون۔ اب تک ہم نے بچپن سے کیا سنا؟ علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، احسان کریں گے مجھ پہ۔ صبر کا مطلب کیا؟ اب تک بچپن سے ہی سنا، ابا مر گئے نہ رونا صبر کرو، بیٹا مر گیا نہ رونا صبر کرو۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں سوچ بن گئی نہ رونا صبر ہے اور رونا صبر کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ سخت دل لوگ ہیں یا جو لوگ محبتی سے آری ہے، جن پر رشتوں کو نبھانا بھاری ہے، جب کوئی مرتا ہے ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے، تو کیا وہ صابر لوگ ہیں؟ اور ان اللہ مع الصابرین ان کے لیے جو باپ کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ہاتھ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہم ناپاک پڑھ نہیں سکتے، وہ صابر لوگ ہیں۔ مولوی رو رہا ہے بیچارہ باپ کی میت پہ، کہ یہ بے صبرہ ہے، اور شرابی آنکھیں تان کر کے کھڑا ہے، کہ دیکھو کتنے صبر کے ساتھ کھڑا۔ وہ صبر کے ساتھ نہیں، وہ تو سوچا ہے بڈھا مر گیا اچھا ہوا تاکہ میرے راستے کی رکاوٹ گئی، باپ مرا اچھا ہوا تاکہ مجھے حصہ ملنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ رونا صبر کے خلاف نہیں، رونے سے رکنا صبر نہیں۔ اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا اس حدیث کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے کہ میت پر تو رسول اللہ خود بھی روئے ہیں، میت پر حضور خود بھی روئے ہیں، اور پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا اس صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو نشانی محبت ہے۔ رونا بے صبری نہیں ہے، رونا تو محبت کی نشانی ہے۔ کہاں کہاں بتاؤں کہاں روئے؟ اماں خدیجہ کا جنازہ ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دفن کرنے رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے موقع پر تو لوگوں نے پوچھ لیا، یہ ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے سب سے کم سن صاحبزادے، آخری صاحبزادے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کا وصال ہوا تو حضور دفن کرتے ہوئے رو رہے، خاموش آنسو جاری۔ حضور آپ نے تو منع کیا رونے سے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ رونا منع نہیں، یہ تو محبت کی نشانی ہے۔ کہ کوئی جدا ہو رہا ہے، کوئی دل کا پھل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گود خالی ہو رہی ہے، کسی کی گود اجڑ رہی ہے، کسی کے جانے سے تانے کا ذریعہ کچھ بن رہا ہے نا، تو یہ رونا صبر کے خلاف نہیں، محبت کی نشانی۔ حضور روئے، ماں خدیجہ کے جنازے پر روئے، حضرت ابراہیم کے وصال پر روئے، اسی طریقے سے حضرت حمزہ کے جنازے پر روئے، اسی طریقے سے حضرت اسود کے جنازے پر روئے، حضرت شہدائے احد کے جنازے پر روئے۔ حضور علیہ السلام آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حتیٰ کہ بعد وصال بھی حضور امام حسین کی شہادت پر روئے۔ اٹھا کر کے سیاہ کو دیکھیں، دن بھر خون جمع کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو خواب دیکھا، تو اب تک ہم نے سمجھا کہ رونا صبر کے خلاف ہے، نہ رونا یہ صبر ہے۔ نہ، ہم صبر کے مفہوم کو شاید ہم نے کہیں نہ کہیں چینج کیا۔ رونے نہ رونے کا تعلق صبر سے نہیں ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنے یا روکنے کے۔ صبر کہتے ہیں رکنے یا روکنے کے۔ تو صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اس سے رکنا جس سے اللہ نے روک دیا۔ اب صبر کیا ہوا؟ اس سے رکنا جس سے اللہ نے، اب میت پہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کر، مطلب رونے سے نہیں روکا جا رہا ہے،
موقع پر لوگ روتے روتے اس کی خوبیاں بنا کر کے بیان کر کر کے نوحہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مجھے غم کے موقع پر سب سے زیادہ جو آواز بری لگتی ہے وہ نوحے اور ماتم کی آواز ہے، اور خوشی کے موقع پہ ڈھول اور تالی کی آواز مجھے بری لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے کہا صبر کرو، مطلب نوحہ مت کرنا کیونکہ نوحے سے اللہ نے منع کیا ہے، ماتم مت کرنا ماتم سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ صبر کا مطلب یہ کہ جس چیز سے اللہ نے تجھے روک دیا ہے اس سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر اور مدد، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی جن جن گناہوں سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے تم اس سے رک جاؤ، اور رکنے کے بعد نماز ادا کرو۔ آج بھی آسمان سے مدد اترتی ہوئی اپنی نگاہوں سے دیکھ لو۔ سبحان اللہ اب سبحان مدد اللہ۔ کیوں نہیں آتی؟ اب مدد کیوں نہیں کہ ہم رک نہیں رہے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ واللہ کوئی بلڈوزر میں اتنی نوک نہیں کہ تیرے گھر کی دیوار کو چھو سکے، بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے تو اس سے رک کر کے دیکھ، اور پھر خدا کے گھر کو سجدے سے آباد کر کے دیکھ۔ تیرا گھر اجاڑنے والے خود تیرا گھر بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے آسمان مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کسی حکومت کی تلوار میں اتنی طاقت نہیں کہ تیری گردن کا، بس تو حرام سے رک جا۔ لیکن مسلمان تو جب تک زنا کے اڈے آباد کرتا رہے گا، جب تک تو حرام کھاتا رہے گا، جب تک تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا رہے گا، جب تک تو ناپاک گھومتا رہے گا، جب تک تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا رہے گا، جب تک تو ان علماء ربانیین نائب رسول سے بغض اور حسد کرتا رہے گا، اللہ اکبر، جب تک تو اپنے ماں باپ کو بے حرمتی کی نظر سے دیکھے گا، ان کو چلائے گا، ان پر چیخے گا، ان کی بے ادبی کرے گا، ان کی بے حرمتی کرے گا، ہاں اپنی جوانی کے غرور کے اندر، اپنی جوانی کے نشے میں تیرا نام عبد الرحمن، عبد السلام، عبد المصطفیٰ تو ہوگا، لیکن تیرا کردار مسلمانوں جیسا نہیں۔ تو صبح کر رہا ہے مشرکوں کی طرح، یہود اور نصارہ کی طرح، تو چہرہ بنا رہا ہے یہود اور نصارہ کی طرح۔ تیرا حال یہ ہے کہ تجھے فلم میں بیٹھنے کے لیے 3 گھنٹے تھکن نہیں ہوتی، لیکن 10 منٹ تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں تیرا حال یہ ہے کہ تیرے گھر کی بیٹی مشرکوں کی، یہود اور نصارہ کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے، تیرے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، تیرے گھر کے آنگن کے اندر ڈھول بج رہا ہے، تیرے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، اور تو پوری رات کبھی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی گانے سن رہا ہے، کبھی گندی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی ننگا ناچ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ جب قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کافروں کو خود کھڑا کرتا ہے، اٹھو مارو ان کا فاسقوں کو۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ہلاکو اور چنگیز خان کا نام سنا ہے، اس دور کا کوئی ظالم ہلاکو چنگیز کے برابر ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہلاکو اور چنگیز ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہلاکو چنگیز نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے، کئی دنوں تک دجلہ میں پانی نہیں صرف خون نظر آتا، دریا میں خون نظر آتا، اور سر مسلمانوں کی کھرپڑیوں میں شراب پیتے تھے وہ لوگ۔ لائبریریاں انہوں نے جلا کر کے پانی میں بہائی تھی۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کبھی وقت ہو، یہی عنوان ہو تو اس پر تفصیلی گفتگو، لیکن میرا عنوان وہ نہیں۔ اتنا ظلم کیا۔ ایک بزرگ، ایک ولی کہتے ہیں کہ جب ان کی فوج چلتی تھی تو ایسا لگتا ہے فوج نہیں چل رہی ہے، جیسے سیلاب آ رہا ہے، سروں کا ایک سیلاب ہے۔ اس ولی نے سوچا کہ میں مقابلہ کروں گا ان کا، تو جب وہ مقابلے کے لیے گئے تو دیکھا کہ نہیں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ولی ہو کے نہیں کر سکتے؟ کہ ان کے سروں پر ولیوں کی روحیں ہیں،
کن کے سروں پر؟ ان کافروں کے، چنگیز اور ہلاکو کی فوج کے سروں پر ولیوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، اور وہ روحیں تڑپ تڑپ ان کو کہتی ہے اے کافروں ان فاسق فاجروں کو قتل کرو، کیونکہ یہ مسلمان نہ رہے، فاسق فاجر ہو گئے، شراب پی کر فاسق ہو گئے، زنا کر کے فاسق۔ یہ جتنی میری قوم تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ تو نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ کتنے مسلمان ہو، اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تجارت سے لے کر نماز تک کون سے ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر اسلام کتنا ہے؟ ایک یہودی عیسائی جھوٹی قسم کھانے میں، حضرت اگر یہودی کو کہہ دو موسیٰ کی قسم کھائیں، یا وہ عیسائی سے کہہ دو عیسیٰ کی قسم کھائیں، وہ نہ کھائیں گے، اور تم 10 روپے کی سبزی اور 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو۔ کتنے مسلمان ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں۔ ہاں، یہودی اپنا مذہب کسی لڑکی کی بنیاد پہ چھوڑنے کو تیار نہیں، عیسائی اپنا مذہب کسی لڑکے کو دیکھ کر چھوڑنے کو تیار نہیں، اور یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئے تو اپنا مذہب بھی اس کے قدموں میں رکھتے۔ تو کیا ہلاکو چنگیز خان سے زیادہ ظالموں کا تمہیں انتظار ہے؟ اور ان لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا جو کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے، اگر کوئی خوبصورت اور مالدار نظر آ گیا تو اس کے قدموں میں مذہب رکھ دیا۔ یاد رکھنا، مذہب کا کھلواڑ کرنے والوں کو زیادہ دن تک خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیٹی کسی خوبصورت اور مالدار کے چرنوں میں مذہب کی قربانی اور بلی دے رہی ہے تو ایک دن اس پر وہ آئے گا کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگے گا، اور پھر مذہب اسلام بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، اور وہ در در بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، عبرت کی موت مرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ان لڑکوں کا حال ہے جو حسن پر، جو دولت پر، جو طاقت پر، ان کے قدموں میں آج اپنا مذہب قربان کرنے ہیں۔ نادان، ایمان اور اسلام اس دولت کا نام ہے، اگر علی اکبر جیسا بیٹا لٹا کر کے اس کو بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے، اس لیے کہ اسلام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا۔ 6 مہینے کا معصوم لٹا کر اگر دین بچا لیا جائے تو بھی سستا، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو دین کہتے۔ تم لڑکے اور لڑکیوں کے قدموں پہ دین قربان کر رہے ہو، تو یہ ان ظالموں جیسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر وہ ظالم آئے کیوں تھے؟ بہت لمبی نہیں کروں گا، ٹائم تو پہلے ہی زیادہ ہوا، تھوڑی دیر غور کرنا، شارٹ کروں گا۔ حالانکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے لیکن وہ عنوانات کو چھڑنے کا ٹائم بھی نہیں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ یاد رکھنا، تو آخر ہلاکو چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پہ کیوں مسلط کیے گئے؟ اور ولیوں کی روحیں کہہ رہی تھی ایک کافر ان فاسقوں کو مار ڈالو، قتل کرو، اس لیے کہ اس دور کا مسلمان بھی بہت دولت مند تھا۔ خلافت عباسیوں کی خلافت تھی اور دولت دی تھی، خدا نے بہت مال دیا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا، کئی بر اعظموں پر اسلام کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے بیت المال میں اور شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا بغداد کے ایک ایک مسلمان کے پاس دولت ہوتی، اتنی دولت خدا نے دی تھی۔ لیکن دولت پا کر وہ ایسے ہی بگڑے تھے جیسے میرے ہندوستان کا تاجر بگڑا ہے، جیسے میرے ملک کے لوگ آوارہ ہوئے ہیں ویسے ہی دولت پائی، دولت دینے والے خدا کو بھولا، کافروں جیسی شکل بنائی، یہود و نصارہ جیسا کلچر بنایا، زندگی انہی کی طرح۔ ہاں، مسلمان کہلاتا تھا جب تک غریب تھا، آستانوں پر جا کر کے بھیک مانگتا تھا، مسجدوں میں آ کر کے پیشانی رگڑتا تھا۔ جب سے دولت ملی ہے دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اب چربی چڑھی ہے تو اسلام کا مذاق اڑا کے کہتا ہے یار یہ حلالہ کا تصور میرے سمجھ میں نہیں آتا، ذرا مولویوں کو سوچنا چاہیے۔ اور تو سوچے گا جس قانون کو میرے اللہ نے عطا کیا اس کے بارے میں تو سوچے گا، تیری اتنی اوقات ہے؟ اس لیے کہ مذہب کہتے اس کو ہیں جہاں عقل اتار کر کے داخل ہوا جاتا ہے، اور تجھے کیا پتا خدا کی حکمتیں کیا ہے، آ بیٹھ کر بات کر تب تجھے پتا چلے۔ جو تیرے سماج میں رائج اسلام اس حلالے کی تائید نہیں کرتا جو حدیث میں وہ اتنا خوبصورت ہے، اگر اس کا کانسیپٹ پیش کر دیا جائے تو آج بھی چنگیزی اور ہلاکو کے دیوانے اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور
دور ہو جائے، لیکن تو نے پڑھا ہی نہیں، دین نہیں پڑھا، دھرم نہیں پڑھا، مذہب نہیں پڑھا، مسلک نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، تیرا حال تو یہ ہے میرے بھائی کہ تیرا غسل بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد درست نہ ہو سکا۔ جس کو غسل کرتے نہ آیا 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی، وہ قوم عزت پائے گی؟ وہ کب محمود غزنوی بنے گی؟ اس قوم کو فاروق اعظم کی طرح اقتدار ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہنو، عزت ملے گی، اچھا موبائل استعمال کرو، عزت ملے گی، اچھی گاڑیوں میں گھومو، عزت ملے گی۔ نادان ہو، اچھے کپڑے پہننے سے کبھی منع نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں پہنو، اس لیے کہ دوسروں کے درمیان جینا ہے، پہنو۔ اچھے جوتے پہنو، لوگوں کے درمیان جینا ہے، پہنو۔ آپ کہیں گے آپ یہ کہاں سے لاتے ہو؟ میں نے کہا میں دین سے ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں، میرے دین میں سب موجود، ہمارے مذہب اسلام میں سب موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے، اور بڑے مہنگے جوتے پہن کر جب بادشاہ نے بلایا تو اس کے دربار میں انہی جوتوں کے ساتھ گئے۔ بادشاہ کا نام تو نہیں لیتا، بادشاہ نے چڑھ کر کہا آل رسول ہو، سید ہو، اتنے مہنگے جوتے پہن کے آتے ہو، نبی کی اولاد ہے۔ ہنس کے کہتے ہیں اسی لیے اتنے مہنگے پہنتے ہیں کہ تم جیسے دنیا داروں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے، ہمارے چہرے تک پہنچنے لگے، بس ہمارے جوتے ہی دیکھتے رہو، ہمارے چہرے تک نوبت ہی نہ آئے۔ تو ایسے جوتے پہنو کہ لوگ تمہارے جوتے پر ہی نظر رکھے، چہرے تک ان کی اوقات بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن موسیٰ کاظم جیسا چہرہ تو بنا، تو نے تو چہرہ یہود و نصارہ کی طرح بنا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے بڑا قیمتی جبہ پہنا، ایک حاسد آ کر کے کہنے لگا آل نبی ہو کر کے اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہو۔ فوراً کرتا اٹھا دیا تو نیچے ٹاٹ تھا، بولا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ جو ٹاٹ ہے نا اس کے لیے، یار کے لیے، اور یہ خوبصورت جبہ تیرے جیسے مکار کے لیے، تاکہ لوگ ہمیں حقیر نہ سمجھیں، تاکہ لوگ ہمیں حقیر۔ دنیا میں جینا ہے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا ہوگا، لیکن اندر تو کچھ ہو نا، اندر کسی کے لیے ہو تو سب اوپر ہی اوپر کر رہے ہو۔ تو ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں، ہمیں عزت قیمتی موبائل سے نہیں، ہمیں عزت کاروں سے نہیں۔ آپ کو پتہ عزت ملنا کیسے ہے؟ جس وقت بیت المقدس فتح ہونے کرنے کے لیے مسلمان بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کے آگے چاہے وہ دوسری طاقتیں ہار جاتی ہیں، تو ان کے علماء بیت المقدس کی دیوار پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم کتنی بھی کوشش کر لو، تم لوگ ہم سے بیت المقدس لے نہیں سکتے، کیونکہ ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا، ایک درویش بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بڑے ہوشیار تھے، ان کو امین الامہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے کہا اس بادشاہ کی صفت بھی تو لکھی ہوگی، بیان کر۔ تو کہا ہاں تیرا چہرہ گول ہے، تو فتح کرنے آیا نا بیت المقدس، تیرا چہرہ گول ہے، تو نہ کر سکے گا۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس کی داڑھی بڑی بڑی پتلی پتلی سینے تک آئی ہوئی ہے، اس کا چہرہ سرخ ہے، اس کے ہونٹ پتلے پتلے ہیں، تیرے گال اوپر ہے، اس کے گال اندر کی طرف ہے، اور اس کی جو لنگی ہے وہ اس کے ٹکنے کے اوپر ہے، اس کا لباس اس طرح کا ہے، اور وہ اس طرح کا اور اس طرح کا ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ابو عبیدہ مسکراتے جا رہے تھے۔ اس بوڑھے راہب نے کہا میری بات پر تو ہنستا کیوں ہے؟ تو فرمایا تو جو صفت بیان کر رہا ہے وہ درویش بادشاہ ہمارے ہی پاس ہے، لیکن وہ بیت المقدس میں نہیں، وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلا اس کو، اگر میں دیکھ لوں گا تو اس کو بن لڑے چابی دے دوں گا۔ پھر ابو عبیدہ خط لکھتے امیر المومنین جانشین رسول فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب غیث المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین فی رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا جانشین، میرے نبی کا پروردہ، میرے نبی کا تربیت یافتہ، جس کو رسول اللہ نے سجایا سوارا نکھارا اور اتنا بلند کر دیا کہ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 3 بر اعظموں کا حاکم، ایک ملک کا نہیں،
3 बर्रे आजमों के हाकिम को खत लिखा है, बैतुल मुकद्दस आना है। आज देख लो दुनिया के वजीरों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते तो कितना इतराते हैं, फिर भी हाल ये होता है कि लोग नजर उठाकर देखते भी नहीं। जिन लोगों को पता उनको पता है, मुंह तकते रहते लोग, ये औकात है और हम नए कपड़ों से जाएंगे, चार्टर फ्लाइट। मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के सारे मुल्कों का, वरना कोई मुल्क का आदमी, पड़ोसी मुल्क का आदमी, अड़ोसी मुल्क का मुझ पे नाराज हो जाए कि आप हमारे मुल्क का। मैंने कहा हम तो जनरल बात कहते हैं, शराब के खिलाफ तकरीर करेंगे तो कोई शराबी उठ के लड़ेगा हमारे खिलाफ करे, हमें तो पता ही नहीं शराबी कौन है, हम तो अपनी बात करते हैं। तब ये चार्टर फ्लाइट जो चोरी चोरी चुपके चुपके लिए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, जो है वो है, जो कौम के पैसे चुरा कर रोजाना नए कपड़े पहन रहे, जो है सो है, हमें नहीं पता कौन है, हम तो जनरल बात करने के आदी करते रहेंगे। जिनकी बेइज्जतियां हो रहे लोग तकते नहीं तकते उनकी तरफ, लेकिन जालिमों की इज्जत कहीं नहीं है, ना जमीन के ऊपर है ना जमीन के अंदर है, लेकिन 3 बर्रे आज़मों का वाहिद यक्ता हाकिम, जिसको वो यहूदी उलमा दरवेश बादशाह कह रहे थे, फकीर बादशाह, उस तक खत पहुंचा तो उसके पास दूसरा लिबास भी नहीं था। इतना लंबा सफर करना, एक ही जुब्बा, एक ही कपड़ा है, पेवन वाला फटा हुआ। उसी फारूक आजम को बताऊं, ये दीन है मेरे भाई, दीन गया कपड़े निजात नहीं दिला। एक दिन फारूक आजम जुमा की नमाज में लेट आए, थोड़ा सुन ले, अगर बात आई है तो आपसे कहूँ, खिलाफत राशिदा क्या है। हाँ, एक दिन जुमा की नमाज में लेट आए तो किसी ने कहा उमर तुम जुमा में लेट आने लगे, रसूलुल्लाह के दर में तो फजर से बैठते थे ना, अब तुम खलीफा हो गया, तुम लेट आते हो, नमाज तुमने पढ़ानी, तुम लेट आते हो। फारूक आजम की आंख में आंसू थे, फरमाया शायद तुमको इसका इल्म नहीं है कि मेरे पास यही एक जुब्बा, इसके अलावा दूसरा जुब्बा नहीं है। अब मैं फजर की नमाज पढ़कर जब घर जाता हूँ तो इस जुब्बे को धो करके सुखाता हूँ, जब सूख जाता है तो पहन कर आता हूँ। आज मदीने में सूरज नहीं निकला, बदली थी, जब सूरज नहीं निकला तो जुब्बा सूखने में लेट हो गया, इसलिए मैं आने में लेट हो गया। ये था इस्लाम का मानने वाला मुसलमान। आज तो सूद के धंधे करके महंगे महंगे कपड़े पे, अरे हलाल से अल्लाह ने दिया पहन, लेकिन हराम से क्यों पहन? जो हराम से, सूद से, हराम से, शराब के, जुए के धंधे करके कीमती कपड़े पहन रहा है, वो जहन्नम की आग ओढ़ रहा है अपने बदन पर। हलाल से कमाओ, हलाल से आप इस्तेमाल करो, लेकिन हराम क्या है? हराम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई तसव्वुर नहीं। और जब तक मुसलमान हराम में डूबा रहेगा उस वक्त तक अल्लाह की मदद कभी नहीं है, इससे बदतरीन हालात होंगे। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं यकीन और हक़ाइक़ के तौर पे कह रहा हूँ। हम रहे न रहे, जो लोग रहेंगे वो देखेंगे। अगर मुसलमान अब भी नहीं सुधरा, इससे बदतरीन हालात होंगे। जंगल के दरिंदे, बकरियां, गधों, कुत्तों, बिल्ली के जो हालात लोग देखते हैं, उससे बदतरीन अमवात होगी लोगों की। कोई दफन करने वाला नहीं होगा, कफन के कपड़े मैसर नहीं होंगे अगर मुसलमान अब भी तौबा नहीं करते, मुसलमान अब भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, मुसलमान अब भी नहीं पलटते। फारूक आजम को खत का दूसरा ना लिबास था और ना दूसरी एक ही सवारी थी। आपने वाकया सुना है, वाकया निगारी कोई मकसूद नहीं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं ताकि नौजवानों को पता चले दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत ईमान सब कुछ है। मोबाइल का कनेक्शन सब कुछ नहीं है, मदीने का कनेक्शन सब कुछ है। हाँ, ऊंची कारों के अंदर बैठ जाना सब कुछ नहीं है, शरीयत मुतहरा को अपने ऊपर नाफिज कर लेना सब कुछ है। उससे खुदा तुम्हारा वो रोब पैदा करेगा कि हमारे जूते ही देखते रहो, हमारे चेहरे तक नौबत ही ना आए। तो ऐसे जूते पहनो कि लोग तुम्हारे जूते पर ही नजर रखे, चेहरे तक उनकी औकात भी नहीं है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूसा काजिम जैसा चेहरा तो बना, तूने तो चेहरा यहूद और नसारा की तरह बना रखा है। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक ने बड़ा कीमती जुब्बा पहना, एक हासिद आ करके कहने लगा आले नबी होकर के इतने महंगे कपड़े पहनते हो। फौरन कुर्ता उठा दिया तो नीचे टाट था। बोला ये क्या है? तो कहा ये जो टाट है ना उसके लिए, यार के लिए, और ये खूबसूरत जुब्बा तेरे जैसे मक्कार के लिए, ताकि लोग हमें हकीर ना समझें, ताकि लोग हमें हकीर। दुनिया में जीना है तो हमें लोगों के
ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا ہوگا، لیکن اندر تو کچھ ہو نا، اندر کسی کے لیے ہو تو سب اوپر ہی اوپر کر رہے ہو. تو ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں، ہمیں عزت قیمتی موبائل سے نہیں، ہمیں عزت کاروں سے نہیں. آپ کو پتہ عزت ملنا کیسے ہے؟ جس وقت بیت المقدس فتح ہونے کرنے کے لیے مسلمان بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے آگے چاہے وہ دوسری طاقتیں ہار جاتی ہیں تو ان کے علماء بیت المقدس کی دیوار پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم کتنی بھی کوشش کر لو، تم لوگ ہم سے بیت المقدس لے نہیں سکتے، کیونکہ ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا. ایک درویش بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا. اللہ اکبر. ابو عبیدہ ابن الجراح بڑے ہوشیار تھے، ان کو امین الامہ کہا گیا ہے. انہوں نے نیچے سے کہا اس بادشاہ کی صفت بھی تو لکھی ہوگی، بیان کر. تو کہا ہاں تیرا چہرہ گول ہے، وہ تو فتح کرنے آیا نا بیت المقدس، تیرا چہرہ گول ہے، تو نہ کر سکے گا. اس کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس کی داڑھی بڑی بڑی پتلی پتلی سینے تک آئی ہوئی ہے، اس کا چہرہ سرخ ہے، اس کے ہونٹ پتلے پتلے ہیں، تیرے گال اوپر ہے، اس کے گال اندر کی طرف ہے، اور اس کی جو لنگی ہے وہ اس کے ٹخنے کے اوپر ہے، اس کا لباس اس طرح کا ہے اور وہ اس طرح کا اور اس طرح کا ہے. جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ابو عبیدہ مسکراتے جا رہے تھے. اس بوڑھے راہب نے کہا میری بات پر تو ہنستا کیوں ہے؟ تو فرمایا تو جو صفت بیان کر رہا ہے وہ درویش بادشاہ ہمارے ہی پاس ہے، لیکن وہ بیت المقدس میں نہیں، وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلا اس کو، اگر میں دیکھ لوں گا تو اس کو بن لڑے چابی دے دوں گا. پھر ابو عبیدہ خط لکھتے امیر المومنین جانشین رسول فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب غیث المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین فی رب العالمین. اللہ اکبر. میرے نبی کا جانشین، میرے نبی کا پروردہ، میرے نبی کا تربیت یافتہ، جس کو رسول اللہ نے سایا سجایا سوارا نکھارا اور اتنا بلند کر دیا کہ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. 3 بر اعظموں کا حاکم، ایک ملک کا نہیں، 3 بر اعظموں کے حاکم کو خط لکھا ہے بیت المقدس آنا ہے. آج دیکھ لو دنیا کے وزیروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تو کتنا اتراتے ہیں، پھر بھی حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں. جن لوگوں کو پتا ان کو پتا ہے، منہ تکتے رہتے لوگ. یہ اوقات ہے ہم نئے کپڑوں سے جائیں گے، چارٹر فلائٹ. میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دنیا کے سارے ملکوں کا. ورنہ کوئی ملک کا آدمی، پڑوسی ملک کا آدمی، اڑوسی ملک کا آدمی مجھ پہ ناراض ہو جائے کہ آپ ہمارے ملک کا. میں نے کہا ہم تو جنرل بات کہتے ہیں، شراب کے خلاف تقریر کریں گے تو کوئی شرابی اٹھ کے لڑے گا ہمارے خلاف کرے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں شرابی کون ہے، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں. تب یہ چارٹر فلائٹ جو چوری چوری چپکے لیے جا رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جو ہیں وہ ہیں، جو قوم کے پیسے چرا کر روزانہ نئے کپڑے پہن رہے، جو ہے سو ہے. ہمیں نہیں پتا کون ہے، ہم تو جنرل بات کرنے کے عادی کرتے رہیں گے. جن کی بے عزتیاں ہو رہے ہیں لوگ تکتے نہیں تکتے ان کی طرف. لیکن آؤ، ظالموں کی عزت کہیں نہیں ہے، نہ زمین کے اوپر ہے نہ زمین کے اندر ہے. لیکن 3 بر اعظموں کا واحد یکتا حاکم، جس کو وہ یہودی علماء درویش بادشاہ کہہ رہے تھے، فقیر بادشاہ، اس تک خط پہنچا تو اس کے پاس دوسرا لباس بھی نہیں تھا. اتنا لمبا سفر کرنا، ایک ہی جبہ ایک ہی کپڑا ہے، پیون والا پھٹا ہوا. اسی فاروق اعظم کو بتاؤں یہ دین ہے میرے بھائی. دین گیا، کپڑے نجات نہیں دلا. ایک دن فاروق اعظم جمعہ کی نماز میں لیٹ آئے. تھوڑا سن لیں، اگر بات آئی ہے تو آپ سے کہوں خلافت راشدہ کیا ہے. ہاں، ایک دن جمعہ کی نماز میں لیٹ آئے تو کسی نے کہا عمر تم جمعہ میں لیٹ آنے لگے، رسول اللہ کے در میں تو فجر سے بیٹھتے تھے نا. اب تم خلیفہ ہو گیا، تم لیٹ آتے ہو، نماز تم نے پڑھانی، تم لیٹ آتے ہو. فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا شاید تم کو اس کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس یہی ایک جبہ، اس کے علاوہ دوسرا جبہ نہیں ہے. اب میں فجر کی نماز پڑھ کر جب گھر جاتا ہوں تو اس جبے کو دھو کر کے سکھاتا ہوں.
جب سوکھ جاتا ہے تو پہن کر آتا ہوں. آج مدینے میں سورج نہیں نکلا، بدلی تھی. جب سورج نہیں نکلا تو جبہ سکھنے میں لیٹ ہو گیا، اس لیے میں آنے میں لیٹ ہو گیا. یہ تھا اسلام کا ماننے والا مسلمان. آج تو سود کے دھندے کر کے مہنگے مہنگے کپڑے پہ. ارے حلال سے اللہ نے دیا پہن، لیکن حرام سے کیوں پہن؟ جو حرام سے، سود سے، حرام سے، شراب کے، جوے کے دھندے کر کے قیمتی کپڑے پہن رہا ہے، وہ جہنم کی آگ اوڑھ رہا ہے اپنے بدن پر. حلال سے کماؤ، حلال سے آپ استعمال کرو، لیکن حرام کیا ہے؟ حرام کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی تصور نہیں. اور جب تک مسلمان حرام میں ڈوبا رہے گا اس وقت تک اللہ کی مدد کبھی نہیں ہے. اس سے بدترین حالات ہوں گے. میں بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یقین اور حقائق کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ہم رہیں نہ رہیں، جو لوگ رہیں گے وہ دیکھیں گے. اگر مسلمان اب بھی نہیں سدھرا، اس سے بدترین حالات. جنگل کے درندے، بکریاں، گدھوں، کتوں، بلی کے جو حالات لوگ دیکھتے ہیں، اس سے بدترین اموات ہوگی لوگوں کی. کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا، کفن کے کپڑے میسر نہیں ہوں گے اگر مسلمان اب بھی توبہ نہیں کرتے، مسلمان اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، مسلمان اب بھی نہیں پلٹتے. فاروق اعظم کو خط نہیں کا دوسرا نہ لباس تھا اور نہ دوسری ایک ہی سواری تھی. آپ نے واقعہ سنا ہے، واقعہ نگاری کوئی مقصود نہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے دولت سب کچھ نہیں ہے، دولت ایمان سب کچھ ہے. موبائل کا کنیکشن سب کچھ نہیں ہے، مدینے کا کنیکشن سب کچھ ہے. ہاں، اونچی کاروں کے اندر بیٹھ جانا سب کچھ نہیں ہے، شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کر لینا سب کچھ ہے. اس سے خدا تمہارا وہ روب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ جانور بھی تمہارا احترام کرتے نظر آئیں. لوگوں کو حیرت ہوگی اگر بات کروں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اونٹ چرانے کے لیے جب جانور جاتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں اللہ کے کام میں لگا ہوں، اب ذرا تم سیدھے سیدھے چرنا. تو وہ سیدھے سیدھے، ان کو چروائے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آپ سمجھتے کیا ہے؟ حلال کو، دین کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ دین کی اہمیت آج مسلمان کے پاس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے نہ بیٹا قربان کرنا پڑا، نہ بھائی قربان کرنا پڑا، نہ بیٹیوں کی قربانی دینی پڑی. وہ جو اصحاب رسول تھے، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، انہوں نے قربانیاں دے کر کے دین حاصل کیا تھا نا، تو تب ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا. ہمیں کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، گوشت انڈا مچھی کھانے والے مسلمان بن گئے اور اسی پر جنت کا سودا کرنے لگے. سن لو اچھی طرح سے، اصل دین کی طرف آؤ. تو اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم ایک ہی سواری ہے، اونٹنی ہے، غلام کو ساتھ لے جانا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا یہ اسلام ہے. جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں اس کو سن کے تو لوگ گالیاں ہی دیں گے. لوگ کہتے لوگ ہمیں گالیاں دیتے. میں نے کہا دیں گے نا، جو تم پیش کر رہے ہو. پڑوسی تمہارا تم سے چین سے نہیں ہے، بیویاں سکون سے نہیں ہے تمہارے گھروں میں. برا مت ماننا. سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو اس کو مارتے ہو، بیویاں مارنے کی چیز ہے؟ آپ بتائیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں. یہ اسلام ہے. بیوی کو نہ ڈانٹنا اسلام ہے. مار رہے ہو، جلانے کی دھمکی دیتے ہو، کاٹنے کی دھمکی دیتے ہو، واپس گھر بھیجانے کی دھمکی دیتے ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو، کہاں کس دین پہ عمل کر؟ بیویوں کے معاملے میں دین پر عمل ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی، اپنے شہزادوں کی پرورش کیسے کی؟ حضور کے گھر میں بچے آئے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے. بچوں کو موچوں پہ تاؤ دے کر کے آنکھ دکھاتے، اور رسول اللہ اپنے شہزادے امام حسن امام حسین کو زمین پر گھٹنے اور ہاتھ رکھ کر کے کہتے تمہارا گھوڑا آ گیا، بیٹھو اس پر. بچوں کو یوں بھی کھلانا تو سنت ہے نا، تمہارا گھوڑا آ گیا. کون کہہ رہا ہے؟ صاحب براق کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا. کعبہ قوسین کی حدیں جس کے سامنے سمٹ آئی ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا. اور بچے بھی کتنے شان والے تھے، انہیں بچہ کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ وہاں تو گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. وہاں تو بچپنے میں جوانی رشک کی اور رانائی کی نظر سے دیکھ رہی ہے. لیکن شہزادہ حسین کہتے نانا آپ جب کا آپ کا
کا گھوڑا آتا ہے تو اس کی لگام ہوتی ہے, ہمارا گھوڑا آیا تو وہ بے لگام کیسے آیا؟ تو اپنی زلفیں پکڑا دی, یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے, یہ تیری سواری کی لگام. یہ بچوں کو پرورش کرنے کا طریقہ, یہ مارا, یہ ڈانٹا, یہ اٹھا, یہ پھینک. گھر میں آئے تو بچے بلی کی طرح دبک گئے, پھر فخر سے دوستوں میں کہتے ہیں میرا تو گھر میں اتنا روب ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے دبک جاتے ہیں. تو ظالم ہی ہے. پھر ہنسنے کی بات نہیں, بچوں کا سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ اس کا باپ ہے. اور جو باپ اپنے بچوں کا دوست نہ بن سکے اس کی اولاد کبھی سدھری بھی نہیں ہو سکتی, وہ کہیں اور دوست ڈھونڈے گی, پھر اس کو غلط دوست ملیں گے. باپ بہترین دوست ہونا چاہیے, بلکہ باپ اور بیٹے کی دوستی اس حد تک پہنچ جانی چاہیے کہ اگر بیٹے کو شادی کی حاجت ہو تو وہ اپنے باپ سے ہنستے ہوئے کہہ سکے کہ ابا اب میری شادی کر دو. یہ اسلام ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو آپ بگاڑنے آئے, میں بگاڑنے نہیں آیا ہوں. کیوں پتہ ہے مجھے؟ ارے تیرا بچہ زنا کر کے تجھے بدنام کرنے سے اچھا ہی تو ہے کہ تیرے کان میں کہے کہ میری شادی کر دو. ارے تو فخر سے کہے گا میرا بچہ مرد ہے اسی لیے اسے شادی کی ضرورت ہے. وہ اوروں کے بچے نا جو باپ سے ڈر کر بدکاری کرتے, زناکاری کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے سے اتنا قریب کرو. بہترین دوست اس کا باپ ہونا چاہیے. اسلامی تصور ہے, کانسیپٹ ہے. بیویوں سے اتنا فری ماحول ہو, جس کے آگے جبریل تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ رسول اپنی ازواج سے کہتے ہیں چلو آج ہم دوڑ لگائیں گے, جس کو آپ اپنی زبان میں ریس لگانا کہتے ہیں, چلو دوڑ لگائیں. اور جہاں جبریل آگے نہیں جا پاتے, تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے, جہاں جبریل پیچھے رہ جاتے وہاں اپنی ازواج کو ان کا دل خوش کرنے کے لیے آگے کر دیتے, کہتے آج تم جیت گئی. یہ گھر کا ماحول ہے, یہ دین ہے. یہ دین پیش کروں, میں قسم سے کہتا ہوں کوئی ٹی وی پر ہمیں گالی نہیں دے گا. لوگ کہیں گے کہ یار ایسا دین ہے مسلمانوں, اس لیے کہ لوگوں کے یہاں تو بیویاں جوؤں میں ہاری گئی ہیں, اور ہمارے یہاں اگر بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تم جیت گئی, تو لوگ اس دین پر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم نے دین پیش نہیں کیا, ہم نفس کے غلام. پھر کہتے لوگ گالی دیتے, گالی ہی دیں گے کیونکہ تم جو کر رہے ہو گالی سننے کا کام کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو 1450 سال پہلے کہا تھا 3 طلاق مت دینا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا 3 طلاق مت. تم نے دیا نا, نافرمانی کی نا, ذلت آئی نا مقدر میں. اگر حضور کا کہنا مان لیتے تو کسی میں ہمت تھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے تمہارا مذاق اڑاتے؟ حضور نے تو منع کیا تھا نا. آپ بتائیں, اگر آپ کو برا لگتا ہے مجھے معاف کرنا, میں دین پیش کرنے ہیں. واللہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کا اور جنت میں جاؤ, میں وہ آدمی نہیں ہوں, کیونکہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے. اسٹیج پر جھوٹ بولنا, منبر رسول پر, ایسے زمین کے اوپر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے, منبر رسول پر تو منبر رسول کی توہین ہے. میں تمہیں تھوڑی جھوٹی جنت دکھاؤں گا, میں تو حقائق بتاؤں گا آپ کو کہ جنت کہاں ہے. دین اور رسول اللہ کے قدموں میں جنت ہے. جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے کچھ نہیں ملنے والا. دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی تو جنت کہاں ملنے والی؟ جنت تو فوز عظیم کا نام ہے, وہ بڑی کامیابی کا نام ہے جنت, جسے فوز العظیم کہتے ہیں. نہ ملے گی. دین کی طرف آؤ, دین, اور دین پہلے سیکھو. دین پتہ ہی کہاں ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ دین ہے, گالی دینے والے کو نواز دینا یہ دین ہے. جو پوری زندگیاں لوگوں پہ جنگ مسلط کرتا رہا, پھر اس کے بعد اس کے لیے کہہ دینا کہ فلاں کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں امان عطا کر دیں گے, یہ دین ہے. اور پھر ان لوگوں کو بھی اپنا بنایا جو ساری زندگی لڑتے رہے, اور لڑنے والوں کو شرف صحابیت عطا کیا. اسی لیے ہم آج تک ان کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں. آپ غور کریں دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو ساری زندگی لڑتے رہے, پاگل, مجنون, ساحر, جادوگر, حتیٰ کہ مکے سے نکلنے کے لیے بے پناہ جو ہے وہ پریشر کیا. کیا ہوا؟ جب خود آئے فاتح مکہ بن کے تو کہا لا تثریب علیکم القوم, جا میں نے تم سب کو چھوڑ دیا. بدلہ لینا دین نہیں ہے, معاف کر دینا دین ہے. جو اپنے سگے بھائی کو معاف نہ کرے, جو اپنے سگے بھتیجے کو معاف نہ کرے, جو اپنی بیوی کو معاف نہ کرے, آپ بتائیں کس دین پر عمل کر رہے ہو؟ نفس کے پجاری بنے ہو, دین کہیں نہیں.
اور یہ ولی بنتے ہیں نا ولی، پانی پہ چل کے ولی نہیں بنتے، ہوا میں اڑ کے ولی نہیں بنتے، دین مصطفیٰ پہ چل کے ولی بنتے۔ چلیں بات ختم کہ اختتام کی طرف لے جانا تھی، لے جاتے ہیں اختتام کی طرف۔ ایک اونٹنی ہے، ایک لباس ہے، ساتھ میں غلام ہے، اور پھر تین بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا وہ حاکم بلا شرکت غیرے، جانشین رسول اللہ کا خلیفہ سیدنا فاروق اعظم چلتے ہیں کس شان سے دین پر عمل کرتے ہوئے، اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ ایک ہی سواری ہے، اس لیے کچھ دیر میں سواری پہ بیٹھوں گا اور پھر تم مجھے نکیل پکڑ کر میری اونٹنی کے لے کے چلنا، پھر میری باری ختم ہوگی تو تم بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کر کے چلوں گا۔ بتاؤ ہے کہ یہ دین ہے؟ دین اس کا نام ہے، دین اس کو کہتے ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھو، جب بناوٹ نہیں ہوتی نا، ریاکاری نہیں ہوتی، حقائق ہوتے ہیں، سچائی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ جب بیت المقدس آیا تو باری تھی غلام کی، غلام ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا تھا آپ بیٹھے وہ کیا کہیں گے، آپ بیٹھے وہ کیا کہا، کوئی کچھ کہے ہمیں اس سے لینا نہیں ہے، یار کیا کہے گا، بات تو یہ نہیں۔ آج تم نے پوری بات دی، ارے مولانا اگر میں اپنی بیٹی کی شادی پر سود لے کر بیاج لے کے کھانا نہیں کروں گا تو قوم کیا کہے گی؟ قوم نے تجھے جنت میں لے جانا ہے۔ کوئی کچھ کہے نا، کہہ دے لوگ تمہیں فقیر، کہہ لینے دو، 3 دن تک بکیں گے پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔ نیک کام کرو گے تو اس کے چرچے بھی 2-3 دن تک لوگ کرتے ہیں، برا کام کرو گے تو بھی لوگ اس کے چرچے 2-3 دن تک کرتے ہیں۔ چرچے ہمیشہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا۔ زمین کے اندر چلے جاؤ گے پھر بھی تمہارے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جائے گا۔ لوگ زندوں کے نام پہ بلانے تھکتے ہیں، سیاسی لیڈروں کی ریلیوں کے اندر 500 روپے میں ایک آدمی آتا ہے، وہ بھی ادھر ادھر کھا پی کر کے گالیاں دے کر جاتا ہے، کیا بور کر رہے، بنکس کر رہے، یہ کر کے لوگ جاتے ہیں۔ یہاں لوگ پیسہ خرچہ کر کے آتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عقیدت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جتنی دیر بٹھاؤ اتنا بیٹھتے ہیں، جو سناؤ اتنا سنتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ہاتھوں کو بوسہ دے کر کے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تب بات سمجھ میں آئی کہ آخر اس میں ہے کچھ کہ جس کو زندے جمع نہ کر سکے اس کو زیر زمین کے لوگ کس شان سے جمع کر رہے ہیں۔ کوئی تو چیز ہے نا، کوئی تو پاور ہے نا، کوئی تو میگنیٹ ہے نا، کوئی تو مقناطیسیت ہے نا، تو قدرت بتا رہی ہے جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم ان کو مرنے کے بعد بھی ایسا زندہ کرتے ہیں کہ جو کام زندہ نہیں کر سکتے وہ زمین کے اندر والے کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے دین کی اہمیت کو سمجھو، گناہ سے نکلو، جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ، اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ لو۔ وہ کہتا رہا حضرت کا کچھ نہیں، بس میرے اللہ کا حکم ہے عدل، بس عدل اور عدل اور عدل۔ ہوا یہی، جب وہاں پہنچے تو اتفاق دیکھو، جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ دور سے اب سب دیکھ، مسلمان اور عیسائی دونوں توجہ میری طرف رکھے، خواتین کی بھی توجہ، میرے بھائیوں کی بھی توجہ، تھوڑی دیر زیادہ نہیں، آپ لوگ تھوڑا شور نہیں کریں، توجہ میری طرف کریں، جو جہاں بیٹھا وہیں رکھے رہے، شور نہیں کریں، ایسے موقع پہ شور نہیں کرتے۔ اس عمر کا ذکر ہو رہا ہے میرے بھائی جس کا ذکر سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عمر کے نام سے اپنی محفلوں کو زینت دیا کرو۔ فاروق اعظم حضور کے صحابی فرشان ہے وہ، تو مختصر کے ساتھ بات بڑھتی ہے، لیکن اس بات کے بعد ایک بات کر کے میں ختم کروں گا، جو میں نے ہلاکو چنگیز خان کی شروع کی تھی اس کو ختم کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ خلجان نہ رہ جائے۔ تو فاروق اعظم جب آ رہے تھے تو یہودی عیسائی بھی اہل کتاب بھی دیکھ رہے تھے، مسلمان بھی، ابو عبیدہ ابن الجراح خالد بن ولید کو ہاتھ مار مار کے کہتے تھے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی صحابی تھے، لیکن جن کی جیسی تربیت جس شان سے حضور نے کی تھی، منصب کے اعتبار سے حضور نے سب کو نوازا تھا، تو کہ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آئے، پھر غلام کو بٹھا کر کے خود نکیل پکڑ کر کے آ رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بیچ میں ایک نالا آ گیا، بڑا نالا، اس میں پانی بہ رہا تھا، اور فاروق اعظم کا جو جوتا تھا وہ پھٹا ہوا تھا، فاروق اعظم کا جوتا پھٹا ہوا تھا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں چابیاں لینے کے لیے، اور پھٹا ہوا جوتا، پھٹے ہوئے کپڑے، کیونکہ اور کچھ تو تھا نہیں،
بھئی چوری کرنے کے لیے آدمی بیت المال کا چرا کر کھائے تو روزانہ نیا پہن سکے، لیکن وہاں تو بیت المال کی چراغ کی روشنی میں بھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم ایک میت میں گئے، ایک آدمی سکرات میں تھا، توجہ کریں، عالم سکرات میں تھا، چراغ جل رہا تھا، اس کو کلمے کی تلقین کی، اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال پہ چراغ بجھا دیا عمر ابن خطاب، فاروق اعظم چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا اندھیرا کیوں کر دیا؟ کہا جب تک یہ زندہ تھا یہ اس کی ملکیت میں تھا، یہ مالک تھا، مر گیا تو اس کے وارثوں کی ملکیت میں یہ چراغ ہو گیا، اب وارثوں کی اجازت کے بغیر اس سے روشنی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے وارثوں سے پوچھو۔ یہ احتیاط، یہ دین ہے میرے بھائی، دین اس کو کہتے ہیں۔ آپ کہاں صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر کے جو ہے وہ دیندار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹوپیاں خوبصورت پہن کر، داڑھیوں کی تراش خراش خوبصورت کر کے، آپ صرف جو ہے وہ کرتا پاجامہ پہن کے کون سے دن کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا؟ تسبیح ہاتھ میں رہے، ٹوپیاں خوبصورت رہے، لباس بھی اچھا پہنو، لیکن التقویٰ ہاں ہونا، یہ دین دل کے اندر ہے نا، وہ جو ظاہر ہوتا ہے، کپڑے سب کچھ نہیں۔ تو پھٹے ہوئے جوتے تھے، وہ جوتے اتار لیے، موزہ بھی ان جو اندر تھا وہ چمڑے کا تھا پھٹے ہوئے، اس کو کندھے پہ ڈال دیا، جو چھپا ہوا تھا وہ بھی دکھنے لگا۔ فاروق اعظم جب آئے نا، پہلے تو مغالطہ ہوا دوسروں کو، ان میں عمر کون ہے؟ وہ غلام کے لیے بڑے اور مسلمان نکیل پکڑنے والے کے لیے ہاتھ چومنے کو بڑے، کہا ارے یہ امیر ہے، کہا یہ ایسا کیسے آ گیا؟ تو کہا کہ ایک ہی سواری تھی ان کی ملکیت میں، غلام کو بھی ساتھ لانا تھا، باری باری آئی تو یہاں غلام کی باری تھی، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت خالد نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ کنکر اٹھائی اور کنکر اٹھا کر کے دونوں کی طرف پھینکا، کہا رسول اللہ کے وصال کو ابھی چند دن بھی نہیں گزرے، تم لوگ اتنی جلدی دنیا دار بن گئے؟ تم کہتے ہو کیا کر رہے ہو، یہ کیا سوچیں گے؟ ان کے سوچنے پہ ہم دین بدل دیں؟ واللہ ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ، جوتوں کی بنیاد پہ، موزوں کی بنیاد پہ، سواری اور دکھاوے کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی۔ ہمیں اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے ملی ہے، اور جب تک ان کے فرما بردار رہیں گے اللہ ہمیں عزت عطا کرتا رہے گا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ تو اس وقت جب ان لوگوں نے فاروق اعظم کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے کہا اگر تو ایسے ہی آتا نا نارمل، ہم صرف چابی دیتے کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن تو اس شان سے آیا انصاف کے ساتھ، چابیاں بھی دے رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کر۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ دین ہے، اور یہ دین کی ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، دین ہی ترقی پہ لے جائے گا۔ دین نے کسرا کا تاجدار، دین چھوڑو گے ہلاکو چنگیز خان جیسے لوگ مسلط ہو۔ اب یہ ہلاکو چنگیز خان مریں گے کیسے؟ ان کی موت کیسے ہے؟ جو دریا کو بھر دے خون سے، سروں سے کتابوں کو جلا کر کے بھر دے، پھر وہی لوگ آئیں گے جب فاسق و فاجر کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، پھر ان میں وہ پیور لوگ جو توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کی مدد طلب کریں گے، گناہ سے بچیں گے، مدد طلب کریں گے، گناہ سے بچ کر اور نماز پڑھ کر، پھر ان پہ زوال آئے گا۔ جیسے اب چنگیز خان کیسے مرا؟ چنگیز خان جب مسلمانوں کو مارتا تھا نا، تاریخ اٹھا کے پڑھنا، مسلمانوں کو جب وہ مسلمانوں کو مارنے کی تاریخ نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ جب مسلمان بگڑے گا، میں کسی کو کچھ نہیں، تم سے کہتا ہوں تم میرے سامنے، جب بگڑے گا تب کوئی نہ کوئی چنگیز پیدا ہوگا، جب بگڑو گے تب کوئی نہ کوئی ہلاک ہوگا۔ رات میں کیا کر رہے ہو دیکھو نا، خدا کی تلوار، غیبی تلوار ایسے اچانک تھوڑی اترے گی بغیر کسی ہاتھ کے، خدا کوئی نہ کوئی ہاتھ میں تو اپنی تلوار دے گا نا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ بہت غیرت والا ہے۔ اگر حالات بدلنا ہے رجوع کرو، پلٹو، اللہ نے جس سے منع کیا رک جاؤ، جس کا حکم دیا وہ کام کرو۔ تو چنگیز جب مارتا تھا نا، چنگیز خان ہلاکو، یہ لوگ جب مسلمانوں کو مارتے ڈرامائی انداز سے مارتے، قطار میں کھڑا کر دیتے اور قطار میں کھڑا کر کے گھوڑے پر جو ہے وہ ہلاکو یا چنگیز ایک ہی تلوار سے ایسے ایسے کرتے ہوئے جیسے گاجر یا مولی کاٹتے ہیں اور ہنستا تھا۔ ایک دن چنگیز نے یا ہلاکو نے ایسے ہی ڈرامائی انداز میں لوگوں کو قتل کرنا چاہا۔ ان میں ایک وہ تھا
جسے صابر کہتے ہیں. ان اللہ صابر، جو گناہ سے بچتے ہیں اللہ ان کے ساتھ. ہمارے صابر پاک کو صابر پاک کیوں کہتے ہیں؟ سید علاء الدین علی احمد صاحب وہ 12 سال تک کھانا کھانے سے بچے، اس لیے صابر. بچنا ہی صبر ہے، کسی چیز سے بچے صبر. اور روزے کو صبر کیوں کہتے ہیں؟ روزہ بھی تو صبر ہے، اس کو صبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزے میں کھانے پینے اور وظیفہ زوجیت کرنے سے آدمی رکتا ہے، اسی لیے اس کو صبر کہتے ہیں. جس سے رکو گے، یعنی اللہ نے جس چیز سے روک دیا اس سے رکنے کا نام صبر ہے. یہی ہے صبر. جیسے آپ کہیں ارے پیاس لگی صبر کر یار، مطلب ابھی تھوڑا رک مت پی، یہی ہے مطلب. ہوا بھوک لگی صبر کر، مطلب ابھی مت کھا، رکنے کا نام صبر ہے. اب یہاں جس صبر کا تذکرہ ہے ان اللہ مع الصابرین، جو گناہ سے بچے گا اللہ، اس میں ایک صابر تھا. وہ لگا ہوا تھا آخری کے اندر قطار میں، پہلی صف کے آخری میں لگا ہوا تھا. جیسے تلوار سے وہ کاٹتے ہوئے آیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پھل تھا. کاٹتے ہوئے آیا تو وہ فوراً اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتی تلوار، وہ پیچھے کی صف میں چلا گیا. پھر دوسری صف کی واری آئی، پھر وہ ایسی کٹتے کٹتے ہیں تو یہ تیسری صف میں چلا گیا. چوتھی صف یہ دیکھ رہا تھا، وہ ظالم یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بولتا نہیں تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا جانا کہاں ہے بھاگ کر. یہ تو رہتے ہیں ہماری سلطنت میں، ہماری جائیں گے کہاں بھاگ کر کے. تو کاٹ رہا تھا. جب سب کٹ گئے وہ پھر پیچھے ہو گیا. اب وہ اکیلا بچا تو اس نے ہنس کر کہا بہت پیچھے ہوتے رہے، موت نے مہلت دی، اب کون بچائے گا. اس نے تلوار اٹھائی، اب کوئی صف تو ہے نہیں کہ تم پیچھے جاؤ، اب نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، کہاں جاؤ گے. وہ صابر تھا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں. اس نے ایسے دیکھا، کچھ نہیں پڑھا. اس نے صابر، گناہ سے بچنے والا، نماز پڑھنے والا، صرف یوں دیکھے نا، بس یوں آسمان سے مدد آ جاتی. بارش کا نزول کوئی مشکل کام نہیں، کوئی صابر یوں دیکھ لے نا بارش کی نیت سے نازل ہو جائے. ہم صابر نہیں بن پا رہے، گناہ سے بچنے والے نہیں بن. چگلی، غیبت، ناجائز، کتنے گناہ کا تذکرہ کیجئے، فہرست ختم نہیں ہوگی، رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں. تو اس نے ایسے دیکھا آسمان کی طرف، تو اس نے اپنی سپاہیوں سے کہا اس کو ایسے نہیں ماروں گا، اس کو مزہ لے کر کے ماروں گا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو پھل تھا اس کو یوں اس نے اچھالا ایسے، اور اس کو اچھال کر کے اس کا انداز یہ تھا کہ ادھر سے پھل پکڑوں گا اور ادھر سے تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. اور وہ ایسے آسمان کی طرف بس دیکھ رہا تھا اور وہ مطمئن تھا، کوئی آنسو نہیں، کوئی کب، اس کو یقین تھا. دیکھو جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کو یقین بھی ہوتا ہے. جس کا یقین مضبوط ہوگا نا، یقین وہ مطمئن رہے گا. یقین، جس پر یقین ہے مطمئن ہے. اس کو سمجھاؤں ایک آسان لفظوں میں. دیکھو اگر کسی کے ہاتھ میں چھری ہو نا، چھری، آپ رات کو بائک لے کے جا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں چھری دیکھی، صحیح بولنا کیا حالت ہو؟ کتنے بھی ترم کھاؤں، اگر اکیلے ہو بائک پر اور کسی کے ہاتھ میں چھری، آپ نہتے ہو، بولو دھڑکن تیز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وجہ اس پر اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یہ کرے گا کیا، پتہ نہیں شراب میں ہے، کس حالت میں ہے، غصے میں ہے، مارنے کس کو کھڑا ہے، کیا بولو کپ کپی تاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. کتنے بھی ترم کھاؤ نہتے ہو. لیکن حجام کی دکان پر جا کر کے بیٹھے نہتے ہیں. اس نے وستورہ نکالا اور وستورہ نکال کر کے اس نے یہاں رکھا، آنکھ بند کر کے اطمینان سے بیٹھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہاں چھری دیکھ کر کے دھڑکن تیز ہوئی اور یہاں شے رکھ پہ وستورہ رکھا ہوا ہے، آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ یقین ہے. یہ بال کاٹے گا، رگ نہیں کاٹے گا. ارے نادان، اگر حجام پر یقین ہو جائے تو شے رگ پر وستورے کے بعد بھی انسان پرسکون رہتا ہے. اگر یار پر یقین ہو جائے تو پھر زندگی پرسکون کیوں نہیں ہو؟ ہم نے اللہ پر یقین نہیں کیا. او حجاموں پہ یقین کرنے والوں، اللہ پہ یقین نہیں کیا. اپنے اللہ پہ یقین پیدا کرو، یقین محکم
یہ مردوں کی شمشیریں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین کھیل نہیں ہے، دین سچائی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی دین اسلام ہے، اس سے بڑی سچائی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول پہ یقین مضبوط کرو۔ اس نے آنکھ اٹھا رکھی ہے اور وہ پھل اچھالتا ہے، اور اچھالنے کے بعد تلوار یوں کرتا ہے، مطمئن تھا وہ۔ کسی کا بہت اچھا شعر ہے، حسن کے 100 لباس ہے، حسن کے 100 لباس ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے، یہ ایک دریدہ پیرہن۔ کوئی لباس عشق پہنے مطمئن ہی رہے گا، لباس عشق پہنے، آنکھ اوپر ہے، دل مطمئن ہے، اور تلوار اٹھتی ہے، پھل اچھالا جاتا ہے۔ تلوار اس کی گردن کے قریب آنے سے پہلے جیسے وہ پھل سنبھالنے جاتا ہے، بیلنس بگڑتا ہے، پھل اس کے اچھالنے پر اس کے اندازے سے دور جاتا ہے، بیلنس بگڑتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے، اس کا پیر رکاب میں پھنس جاتا ہے، اور ہاتھ جو لگام پر تھا وہ کھچ جاتی ہے۔ گھوڑے کو تو لگام کھچنا ہے، اس نے بھاگنا ہے، ادھر رکاب میں پیر پھنسا، ادھر ہاتھ کھچا، گھوڑے نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا سر زمین پر آتا ہے، اور پٹک پٹک کر وہ اپنی فوج کے سامنے دم توڑ جاتا ہے۔ ایک صبر کرنے والے کی نگاہ نے صرف آنکھ آسمان کی طرف اتنے بڑے ظالم کا خاتمہ کر دیا، جو کعبے کو شہید کرنے نکلا تھا۔ کعبہ توڑ دوں گا، لیکن کعبہ تو نہ توڑ سکا، اس کی زندگی کا شیش محل ہی ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا، اور وہ لوگوں کی عبرت بن گیا۔ ایک آدمی، بڑی بڑی فوج مقابلہ نہ کر سکی تلواروں سے، لیکن ایک کی نظر کام کر گئی۔ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب پتہ چلا صبر کیا ہے، گناہوں سے بچو، نماز کا اہتمام کرو، اللہ کی مدد آج بھی نازل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔